بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، چند دنوں سے سوشل میڈیا پہ کنز العلماء مفکر اسلام کے بارے میں کچھ لوگوں نے طوفان بدتمیزی اٹھا رکھا ہے۔ کوئی ادھر سے اٹھتا ہے تو یوں باتیں مارنا شروع کر دیتا ہے، کوئی ادھر سے اٹھتا ہے تو یوں بونگیاں مارنا شروع کر دیتا ہے، کوئی ادھر سے اٹھتا ہے تو یوں ڈینگے مارنا شروع کر دیتا ہے۔ اکثر میں نے جن کے کلپ دیکھے ان کو اکثر کو اصل مسئلے کا ہی نہیں پتہ کہ کہاں سے یہ بات چلی اور اس کا پس منظر کیا ہے، اور جو عبارت پیش کی جا رہی ہے اس کا ما قبل کیا تھا، اس کا ما بعد کیا تھا۔ آدھے منٹ کا کلپ سن کے اس کے اوپر چار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پہلے پورا کلپ سنیں، جب پورا سن لیں گے تو انشاءاللہ تعالی کوئی اعتراض ہی آپ کے ذہن میں اس پر نہیں جائے گا، اور اگر جاتا ہے اعتراض، سوال اٹھتا ہے آپ کے ذہن میں ما قبل ما بعد کو بھی سن کر، تو پھر مفکر اسلام کنز العلماء ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی صاحب زیدہ شرف ہو، آپ نے فرمایا کہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ کی وہ کتاب تصفیہ ما بین سنی و شیعہ، اس کو آپ سامنے رکھیں اور اس عبارت کو امکان خطا والی کو پڑھیں۔ اس عبارت کو صرف نہیں پڑھنا، یہ عبارت کا ما قبل جو سوال ہے جس کا یہ عبارت جواب ہے، پہلے وہ سوال پڑھیں اور وہ سوال دیکھیں کہ کس نے کیا ہوا ہے۔ رافضیوں نے کیا ہے، اہل سنت پہ کیا ہے، وہ سارا سوال پڑھیں۔ سوال پڑھنے کے بعد پھر متصلاً ساتھ وہ جواب پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد پھر آپ اس کی وضاحت کریں اپنے الفاظ کے اندر کہ اس کا یہ مطلب بنتا ہے، اور پھر وہ وضاحت جو ہے وہ قائد ملت اسلامیہ کے پاس چلے جائیں، وہاں پہ جا کے بیان کریں مجھے یہ یہاں سے سمجھ آئیے، اور یہ بہت ہی دیکھیں کتنے اچھے الفاظ ہیں، وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ تھا، تو آپ کی بات قائد ملت اسلامیہ قبول کریں گے۔ گھروں کے اندر بیٹھ کے بونگیاں مارے جا رہے ہیں، قائد ملت اسلامیہ 10 دن سے کہہ رہے ہیں بھائی پھر مہر علی شاہ صاحب کی وہ عبارت تو سامنے رکھو، سوال پڑھو، جواب پڑھو، پڑھنے کے بعد اس کی وضاحت کرو عام لفظوں میں۔ مجھ سے اچھی کوئی وضاحت بہتر کر سکتا ہے تو وہ کر کے بتائے، مجھے میرے سامنے لائے، میں اس کو قبول کروں گا۔ ادھر کوئی نہیں آ رہا، سب نے کہا چلو سارے تو زبان قانون پہ دراز کر رہے ہیں، میرا اتنا غصہ ہے ان پہ، میں بھی 4 باتیں کر لوں، چلو اور نہیں تو سوشل میڈیا پہ پہلے کوئی جانتا نہیں تو چلو میں بھی 4 باتیں کر لوں، میرے بھی 4 ویورز آ جائیں گے۔ ایک ادھر سے منہ اٹھا کے اٹھتا ہے جسے اجتہاد کی قسموں کے نہیں پتہ کہ بدون زوال بھی ہوتی ہے، آگے سریع الزوال ہوتی ہے، بطیع الزوال ہوتی ہے، منہ اٹھاتا ہے اور مناظروں کا چیلنج کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی اپنی علمی اوقات تو پہلے دیکھو، قائد ملت اسلامیہ کے مقابل اگر کوئی ہے علمی قدر شخصیت، کوئی صحیح سینئر علماء جو ہیں ان میں سے کسی کو تیار کرو، وہ آ کے بات کریں ان سے۔ جنہیں مناظرہ سیگا بھی نہ آتا ہو وہ بات کرتے ہیں، جنہیں اجتہاد سیگا نہ آتا ہو وہ بات کر رہے ہیں۔ خود خدا کا خوف کرو۔ ایک کہتا ہے جی یہ تو اجتہاد بنتا ہی نہیں کسی صورت میں۔ میں نے کہا احمد سعید کاظمی صاحب کے پڑھ لینا تھا اس مسئلے پہ جو انہوں نے لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے اجتہاد سیدہ کائنات کے ساتھ بھی لفظ بولا ہے، سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ بھی اجتہاد لفظ بولا ہے، ان کی ہی مان لیتے، ان کی ہی عبارت کو پڑھ لیتے، اپنی طرف سے فتوے جڑنا شروع کر دیتے ہو۔ لہٰذا یہ یاد رکھیں کہ بات وہ اس مسئلے پہ کرے کہ جس نے یہ حضور کنز العلماء کا مکمل کلپ سنا ہے، اس کا ما قبل ما بعد سنا ہے، جس نے یہ سارا سنا ہے وہ اس پہ بات کرے، اور پھر سننے کے بعد آگے جلالی صاحب کی جو وضاحت ہے، جو بیان ہے، وہ سارے مکمل سنیں۔ حضور کنز العلماء نے تو یہ بھی یہاں پہ فرمایا کہ ہمارا یہ نعرہ ہے بے خطا بے گناہ سیدہ زہرا، اور آپ نے تو یہ بھی فرمایا کہ عوام چونکہ ان کو گمراہ کیا جاتا ہے اس لفظ کو سامنے رکھ کے، تو
تو آئندہ سے خطا کی نسبت بھی نہیں ہوگی، بلکہ جواب دیتے ہوئے یوں کہا جائے گا کہ سیدہ کائنات معصومہ نہیں ہے اور صدیق اکبر ظالم نہیں ہے، غاصب نہیں ہے۔ اس انداز میں جواب دیا جائے گا۔ کیا وہ ساری گفتگو آپ نے سنی ہے یا ویسے ہی بونگیاں مارنا فیس بک پہ یا سوشل میڈیا پہ آ کے مارنا شروع کر دیتے ہیں؟ کچھ خدا کا یار خوف کرو۔ اصل کئی لوگوں کو تو کلپ سنے، ان کو اصل بات کی نہیں پتہ، اور کئیوں نے وضاحت کو نہیں سنا ہوا۔ میں پھر آخر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کو سامنے رکھیں، سوال پڑھیں، سوال کا پھر جواب پڑھیں، پڑھنے کے بعد پھر عام سادہ لفظوں میں اس کی وضاحت پیش کر دیں۔ 10 دنوں میں کسی سے نہیں ہو سکا۔ پورے پاکستان کے جتنے مفتیان کرام ہیں، جتنے علماء کرام ہیں، مقدس ہستیاں ہیں، مشائخ عظام ہیں، ہمارے سروں کا تاج ہیں جو صحیح العقیدہ ہیں، بڑے ادب کے ساتھ ان کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ اس کی وضاحت پیش کر دیں۔ جلالی صاحب کے واٹس ایپ نمبر پہ اس کو بھیج دیں یا خود چلے جائیں اور بتائیں آپ نے یہ مطلب بیان کیا، اس کا تو یہ مطلب بنتا ہے، بتائیں نا۔ یا پھر ایسا کریں، آپ کہیں کہ آپ نے یہ جو جملہ بولا ہے، جو گستاخی کا راگ الاپ رہے ہیں، وہ بتائیں کہ یہ یوں اس حد تک گستاخی بنتی ہے اور پھر اس پہ یہ حکم لگتا ہے۔ آپ حکم لگائیں، حکم لگانے کے بعد پھر میدان سجے گا۔ جب آپ حکم لگائیں گے پھر آپ وہ قرآن و حدیث سے ثابت کریں گے۔ ادھر سے کوئی منہ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے گستاخی ہوگی، ادھر سے کوئی منہ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے گستاخی ہوگی۔ بھائی حکم پہلے لگاؤ، لگا کے پھر اس کو ثابت کرو قرآن و حدیث سے، پھر تمہارے علم کا پتہ چلے۔ اندر کے بغض اور دشمنیاں نکال رہی ہو، بس خدا را اہل سنت پہ کچھ رحم کرو۔ مذاق بنا دیا ہے تم لوگوں نے دین کو، پتہ کسی چیز کا ہے نہیں، بات کہاں کی ہو رہی تھی، کہاں سے چل رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی حضور کنز العلماء کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم اور دائم فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو شریروں کے شر سے اور حاسدین کے حسد سے محفوظ فرمائے۔ بے خطا بے گناہ سیدہ زارا رضی اللہ تعالی عنہا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔